اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں پنجابی وڑیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہیں اور ان میں کون کون سی چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ پنجابی وڑیاں بنانے کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں ہم نے 3 کلو بیف کا قیمہ لے کر ہم نے اس کو اچھی طرح دھو دیا تھا، اور 1 کلو چنے کی دال، آدھا کلو ماش کی دال، 2 چمچ سوکھا دھنیا، 1 چمچ سالن مسالہ، 2 چمچ نمک، آدھا چمچ کالی مرچ پاؤڈر، 1 چمچ لال مرچ پاؤڈر، 2 چمچ کسوری میتھی، 1 چمچ ہلدی، 2 چمچ زیرہ اور 3 سے 4 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ۔ سب سے پہلے ہم کڑھائی میں قیمے کو ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح ابال لیں گے، اور اس میں ہم 2 گلاس پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح ابال آنے تک پکائیں گے۔ اور ساتھ ہی ہم اپنی دالوں کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے۔ ہم نے بہت زیادہ ان کو بریک نہیں کرنا، دالوں کو ہم نے موٹا موٹا کوٹنا ہے، یا آپ گرینڈر میں ڈال کے بھی ان کو گرینڈ کر سکتے ہیں موٹا۔ اور ساتھ ہی ہم قیمے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ قیمے میں اچھی طرح ابال آ چکا ہے۔ اب ہم اس میں 2 چمچ نمک، ادرک لہسن کا پیسٹ، لال مرچ پاؤڈر اور ہلدی ڈال کے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تاکہ یہ تمام مسالے قیمے کے ساتھ اچھی طرح پک جائیں۔ اور اب ہمارا قیمہ بہت اچھی طرح ابل چکا ہے اور اس کا تمام پانی خشک ہو چکا ہے۔ اب ہم چولہا بند کر دیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ اور ہماری دالیں بھی اچھی طرح ہم نے موٹی موٹی کوٹ لی ہیں۔ ہمارا قیمہ بھی اچھی طرح ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ سب سے پہلے ہم قیمے میں چنے کی دال شامل کریں گے۔ پھر ہم اس میں ماش کی دال شامل کریں گے۔ پھر ہم اس میں جو مسالے ہم نے باقی رکھے تھے وہ ہم شامل کریں گے۔ اس میں کالی مرچ پاؤڈر، سوکھا دھنیا، سالن مسالہ اور کسوری میتھی ہم ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح کریش کر کے اس میں ڈال دیں گے، اور زیرہ بھی ہم اسی طرح اس میں شامل کر دیں گے۔ اب ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تمام چیزوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیے۔ اب ہم ان کی وڑیاں تیار کریں گے۔ تو آپ کو جو بھی شیپ پسند ہو آپ اس میں وڑیاں بنا سکتے ہیں۔
لیکن ہم چھوٹی چھوٹی کریں گے تاکہ اچھی طرح اندر تک سوکھ جائیں۔ اسی طرح ہم تمام بڑیاں تیار کر لیں گے۔ اب ہم نے تمام بڑیاں تیار کر لی ہیں اور اب ہم ان کو 2 سے 3 دن دھوپ پہ رکھ کے اچھی طرح سکھا لیں گے، یا آپ کسی سائے دار جگہ پہ رکھ کے بھی ان کو سکھا سکتے ہیں۔ اور ہماری بڑیاں 2 سے 3 دھوپ لگنے پر ہی بہت اچھی طرح سوکھ چکی ہیں۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔